سوچنے کی بات ہے، اللہ کے نزدیک ایک انسان کی سب سے قیمتی چیز آخر ہے کیا؟ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو شاید سیدھا روح کو چھو جائے۔ ہم ظاہری صفائی کی نہیں، بلکہ باطنی پاکیزگی یعنی دل کی پاکی کی بات کریں گے۔ دیکھیں، اس دنیا کی دوڑ میں ہم کیا کچھ نہیں جمع کرتے، خوبصورت چہرہ، ایک اونچا مقام، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اللہ کی نظر اس پر پڑتی ہی نہیں جو باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ نہ ہی اس کی نگاہ مال و دولت پر ٹھہرتی ہے، بھلے ہی انسان نے خزانوں کے انبار کیوں نہ لگا رکھے ہوں، اور نہ ہی یہ لوگوں کی واہ واہ اور دنیاوی شہرت اس کے نزدیک کوئی معنی رکھتی ہے۔ ان سب چیزوں سے ہٹ کر اس کی نظر تو ایک بہت گہری، بہت ہی چھپی ہوئی چیز پر پڑتی ہے، ایک ایسی جگہ جسے صرف اور صرف وہ دیکھتا ہے، اور وہ ہے انسان کا دل۔ اور اگر یہی دل میلا ہو جائے نا، تو پھر ساری عبادتیں، سارے سجدے، سب کچھ بے روح ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو آئیے ذرا اس گہرائی میں اترتے ہیں کہ اللہ کی نظر اصل میں جاتی کہاں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان باہر سے تو بالکل ٹھیک دکھائی دیتا ہے، مگر اندر ہی اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی یہ احساس ہوا ہے کہ جس نماز میں سکون ملنا چاہیے تھا وہ ایک بوجھ سی لگنے لگتی ہے؟ ہاتھ تو دعا کے لیے اٹھتے ہیں، پر اندر سے، دل سے وہ آواز ہی نہیں نکلتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ الجھن کہ زندگی کے مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، بلکہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ انسان گناہ چھوڑنے کی کوشش تو کرتا ہے، مگر بار بار پھسل کر وہیں آ گرتا ہے۔ اگر یہ باتیں اپنی سی لگ رہی ہیں نا، تو یقین کیجئے یہ احساس صرف آپ کا نہیں، یہ اس کیفیت کی کہانی ہے جب دل کی پاکیزگی کہیں کھو جاتی ہے اور انسان خود کو اللہ کی رحمت سے بہت دور محسوس کرنے لگتا ہے۔ اچھا، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ دل کی اصل حالت کیا ہے، اور جسے ہم روحانی پاکیزگی کہتے ہیں اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، پاکیزگی کا ذکر آتے ہی ہمارا دھیان فوراً صاف کپڑوں اور وضو کی طرف جاتا ہے، اور بلا شبہ یہ بہت ضروری ہیں، لیکن اصل پاکیزگی تو اندر کی ہے، روح کی ہے۔ ایک ایسے دل کی پاکی جو حسد کی آگ سے، غصے کی جلن سے اور تکبر کے بوجھ سے بالکل آزاد ہو۔ اور اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سنور جائے تو پورا جسم سنور جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور خبردار، وہ دل ہے۔ اس بات کو ایک چھوٹی سی کہانی سے سمجھتے ہیں۔ ایک شخص تھا جو تمام ظاہری عبادات، نماز، روزہ، سب کچھ بڑی پابندی سے کرتا تھا، مگر اس کا دل ہر وقت بے چین اور پریشان رہتا تھا۔ آخر تنگ آ کر وہ ایک صاحب علم کے پاس گیا اور اپنا حال بیان کیا کہ میں ہر وہ عمل کرتا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی میرے اندر سکون کیوں نہیں ہے؟ اس بزرگ نے پلٹ کر ایک بہت ہی سادہ لیکن اتنا گہرا سوال پوچھا۔ انہوں نے کہا، یہ بتاؤ، تم نے اپنے دل میں رکھا کیا ہے؟ بس یہ سوال تو جیسے تیر کی طرح لگا۔ اس شخص کی خاموشی، اس کی آنکھوں میں آئے آنسو، بس وہی جواب تھے ان سب کدورتوں کا، اس حسد اور نفرت کا جو اس نے دل میں چھپا رکھی تھی۔ پھر بزرگ نے اس کے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، صفائی اور پاکی کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس ایک جملے نے جیسے سب کچھ بدل دیا۔ اس شخص کو سمجھ آ گیا کہ اصل عبادت صرف سجدے کرنا نہیں، بلکہ سجدے کے ساتھ ساتھ دل کو بھی صاف رکھنا ہے۔ یہاں یہ خیال آ سکتا ہے کہ میرا دل تو بہت میلا ہو چکا ہے، اب کیا ہوگا؟ تو سنیے، اللہ کی رحمت کا وعدہ مایوسی کے ہر احساس سے کئی زیادہ بڑا، کئی زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کیسی امید دلاتا ہے؟ کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ تو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میں گناہوں سے آلودہ ہو چکا ہوں، بلکہ احساس یہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ، میں اس جدوجہد میں تھک گیا ہوں، اور اللہ اس کوشش کو، اس تھکاوٹ کو دیکھتا ہے، وہ انسان سے اس کے گناہ سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو آئیے اس پاکیزگی کے سفر پر چلنے کے لیے کچھ ایسے عملی قدم دیکھتے ہیں جو آج سے بلکہ ابھی سے شروع کیے جا سکتے ہیں۔ 3 چھوٹی عادتیں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی، روز رات کو سونے سے پہلے صرف 2 منٹ نکال کر اللہ سے یہ کہیں، یا اللہ، میرے دل کو ہر میل سے پاک کر دے۔ دوسری، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے نا، فوراً توبہ کریں، دیر بالکل نہ کریں۔ یاد رکھیں، شیطان کہتا ہے ارے بعد میں کر لینا، اور رحمان کہتا ہے ابھی آ جاؤ۔ اور تیسری چیز، ایک خاص دعا ہے،
اسے اپنی زندگی کا، اپنی روح کا حصہ بنا لیں۔ اور وہ دعا ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق والحسد وکل شائبہ۔ اس دعا کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائی اور آنسوؤں کی نمی کے ساتھ مانگنا ہے، تاکہ اس کا اثر سیدھا روح پر ہو۔ اللہ کی رحمت تو ہر پل برس رہی ہے۔ کبھی کبھی ہمارے اور اس کے درمیان صرف ایک سچے آنسو کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو اصل سوال یہ نہیں کہ کیا پاکیزگی ممکن ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس آئینے میں دیکھنے کے لیے تیار ہیں جو ہمارا دل ہے؟ کیا یہ سفر کسی ایک عظیم عمل کا محتاج ہے، یا یہ ہر لمحہ خدا سے کی جانے والی ان خاموش سرگوشیوں کا نام ہے جو آخر کار روح کو دھو دیتی ہیں؟